السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے حدیث مقدسہ کا جو ٹکڑا پیش کیا، آقا فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن پاک کو سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو سیکھے قرآن اور سکھائے قرآن، جو پڑھے قرآن اور پڑھائے قرآن۔ دیکھیے، پیغمبر اعظم نے بہتر کس کو کہا ہے؟ پیغمبر اعظم نے بہتر تالی قرآن کو کہا ہے، قاری قرآن کو کہا ہے۔ پیغمبر اعظم نے بہتر حافظ قرآن کو کہا ہے۔ پیغمبر اعظم نے بہتر عالم قرآن کو کہا ہے۔ کسی سرمایہ دار کو بہتر نہیں کہا، کسی زمیندار کو بہتر نہیں کہا، کسی مالدار کو بہتر نہیں کہا، بلکہ پیغمبر اعظم نے بہتر کہا ہے تو قاری قرآن کو بہتر کہا ہے، تالی قرآن کو بہتر کہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، حقارت کی نظروں سے انہیں دیکھ کر، حقارت کی نظروں سے انہیں دیکھ کر اپنی عاقبت کو برباد مت کرنا، کیونکہ بہتر ہونے کی سند کسی دنیا دار کے دربار سے انہیں نہیں ملی ہے، بلکہ بہتر ہونے کی سند انہیں مدینے کے تاجدار کے دربار سے ملی ہے، کونین کے مالک و مختار کے دربار سے ملی ہے۔ ایسے زمانے کے اعتبار سے بہتر وہ شخص ہے جو اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، لیکن حقیقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بہتر وہ ہے جو قرآن و حدیث کا جاننے والا ہے۔
اس لیے سنو مسلمانوں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر ضرور بنوانا، لیکن پہلے قاری قرآن بناؤ۔ اپنے بچوں کو انجینئر ضرور بنوانا، لیکن پہلے قاری قرآن بناؤ۔ اپنے بچوں کو کلکٹر ضرور بنوانا، لیکن پہلے قاری قرآن بناؤ۔ اپنے بچوں کو آئی پی ایس ضرور بنوانا، لیکن پہلے قاری قرآن بناؤ، کیونکہ جب آپ کا بچہ قاری قرآن کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بنے گا، جب آپ کا بچہ قاری قرآن کے ساتھ ساتھ انجینئر بنے گا، جب آپ کا بچہ قاری قرآن کے ساتھ ساتھ کلکٹر بنے گا، جب آپ کا بچہ قاری قرآن کے ساتھ ساتھ آئی پی ایس بنے گا، تو وہ دونوں اعتبار سے بہتر ہو جائے گا، وہ دینی اعتبار سے بھی بہتر ہو جائے گا، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر ہو جائے گا، اور پھر اس کی شان اور بلند و بالا ہو جائے گی، اس کی عزت میں اور چار چاند لگ جائے گا، اور پھر زمانے کا اعتماد بھی اس پر بہت مضبوط ہو جائے گا، لوگوں کا بھروسہ بھی اس پر بہت مضبوط بن جائے گا، بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے قاری قرآن بنائیے، قرآن پڑھنے والا بنوائیے، پھر آگے جو تعلیم دلوانا ہے دلوائیے، چونکہ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں کے دنیاوی تعلیم جو ہے بے لگام ہوتی ہے، اس میں ادب نہیں پایا جاتا، اسے لگام دینے کے لیے دینی تعلیم کا سیکھنا، دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب دینی تعلیم ہوگی تو دنیاوی تعلیم کو لگام ملے گا۔ قرآن پڑھیے۔ قرآن ایک عظیم کتاب کا نام ہے، قرآن ایک مخصوص کتاب کا نام ہے، قرآن ایک بابرکت کتاب کا نام ہے، قرآن ایک آسمانی کتاب کا نام ہے، قرآن اس کتاب کا نام ہے جس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، جس کے دیکھنے میں بھی ثواب ہے، اور جس کو سننے میں بھی ثواب ہے، جس کے سننے میں بھی ثواب ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ سمجھیں کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ قرآن اس کتاب کا نام ہے جسے پیغمبر اعظم نے بھی پڑھا ہے، قرآن اس عظیم کتاب کا نام ہے جسے صدیق و عمر نے بھی پڑھا ہے، قرآن اس عظیم کتاب کا نام ہے جسے عثمان و علی نے بھی پڑھا ہے، قرآن اس عظیم کتاب کا نام ہے جسے سعد و سعید نے بھی پڑھا ہے، قرآن اس عظیم کتاب کا نام ہے جسے طلحہ و زبیر نے بھی پڑھا ہے، قرآن اس عظیم کتاب کا نام ہے جسے عبد الرحمن اور ابو عبیدہ نے بھی پڑھا ہے، قرآن اس عظیم کتاب کا نام ہے جسے تمام صحابہ نے پڑھا ہے، قرآن اس عظیم کتاب کا نام ہے جسے تمام بزرگان عظام نے بھی پڑھا ہے، قرآن اس عظیم کتاب کا نام ہے جسے ہم بھی پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، کسی دنیا والے کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن خود خدائے پاک کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، خود خدائے پاک کا کلام ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت بھی موجود ہے اور شفا بھی موجود ہے۔
اس لیے قرآن کریم کی ہم کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کریں. قرآن ہم اپنے مکان میں بھی پڑھیں، قرآن ہم اپنی دکان میں بھی پڑھیں، قرآن سفر میں بھی پڑھیں، قرآن حضر میں بھی پڑھیں، قرآن پریشانی میں بھی پڑھے، قرآن خوشحالی میں بھی پڑھے. کیونکہ داستان کرب و بلا سے ہم سب کو ایک یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ وہ حسین پاک کے چاہنے والوں سنو، حسین پاک نے کسی بھی حالت میں قرآن پاک کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. سبحان اللہ. کسی بھی حالت میں آپ نے قرآن پاک کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ حسین نے سفر میں بھی قرآن پاک کو پڑھا ہے، حضر میں بھی حسین نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، پریشانی میں بھی حسین نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، خوشحالی میں بھی حسین نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، بھوک کی حالت میں بھی حسین نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، پیاس کی شدت میں بھی حسین نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، ہر میدان میں حسین نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو کربلا کے میدان میں بھی حسین نے قرآن پاک کو پڑھا ہے. پوری زندگی حسین قرآن پاک کو پڑھتے رہے، حسین قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ظالموں نے آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھایا ہے، تو وہاں بھی سر حسین نے قرآن پاک پڑھ کر زمانے کو سنایا ہے. جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ اپنے اللہ کا وہ فرمان پڑھا کرتے ہیں، سر نیزہ بھی بشہ شان پڑھا کرتے ہیں، اور موت آتی ہی نہیں آل پیغمبر کو، جبھی تو قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، جبھی تو قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، ہم سب قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں. دیکھیں، قرآن اس عجیب کتاب کا نام ہے جو دنیا کا بھی ساتھی ہے. قرآن دنیا کا بھی ساتھی ہے، قرآن قبر کا بھی ساتھی ہے، اور قرآن حشر کا بھی ساتھی ہے. سبحان اللہ. حشر کا بھی ساتھی ہے. دنیا کا ساتھی کس طرح ہے؟ دیکھیں، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر کے سوئیں گے، صرف ایک سورہ ہی صحیح، صرف ایک آیت ہی صحیح، حدیث مقدسہ میں آتا ہے کہ صرف آپ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئیں گے، صرف آیت الکرسی. آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کس طرح ہمارا ساتھ دیتا ہے. صرف آیت الکرسی کی ہم تلاوت کر کے سوئے تو اس کے بدلے اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، جو ہماری حفاظت بھی کرتا رہے گا اور ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بھی بچاتا رہے گا. سبحان اللہ. جب کوئی بندہ سورہ ملک کی ہر رات تلاوت کرتا ہو، تو جو سورہ ملک کی ہر رات تلاوت کر کے سوئے گا، اسے فائدہ یہ ملے گا کہ مرنے کے بعد اس کی قبر روشن ہو جائے گی اور اس سے حساب قبر نہیں لیا جائے گا. سبحان اللہ. قرآن دنیا کا بھی ساتھی ہے، قرآن قبر کا بھی ساتھی ہے، اور حشر کا ساتھی کس طرح ہے؟ دیکھیں، جب آپ
راتوں میں جاگ کر قرآن کی تلاوت کیا کریں گے، جب آپ تراویح پڑھا کریں گے تو یہ قرآن بروز محشر آپ کی شفاعت بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن دنیا کا بھی ساتھی ہے، قبر کا بھی ساتھی ہے اور حشر کا بھی ساتھی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس ساتھی کو ہمیشہ ساتھ رکھا کرو، اس کی ہمیشہ تلاوت کیا کرو، تاکہ یہ آپ کا ہمیشہ ساتھ دیتا رہے۔ اور خود اگر حافظ قرآن نہیں بن پائے ہیں تو آپ کے پاس بھی موقع ہے، اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنوائیے، کیونکہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے اسے تو فائدہ ملتا ہی ہے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کو بھی فائدہ ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ بروز محشر حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر ایک ایسا چمکیلا تاج رکھا جائے گا، ایک ایسا روشن تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے اس سورج کی بھی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، اس سورج کی بھی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ تو اہل محشر کہیں گے تعجب سے کہ یہ کون خوش قسمت ہے کہ جن کے سروں پر ایسا چمکیلا تاج رکھا گیا ہے، تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ ہے جن کا بچہ دنیا میں حافظ قرآن بنا تھا۔ سبحان اللہ۔ جن کا بچہ دنیا میں حافظ قرآن بنا تھا۔ تو اگر آپ نہیں بن پائے تو اپنے بچوں کو ضرور بنوائیے، اور حافظ قرآن ایسا ہو کہ اس کا عمل بھی دکھتا ہو کہ واقعی یہ قرآن پر عمل کرنے والا ہے، حدیث پر عمل کرنے والا۔ جو علم دین مصطفیٰ حاصل کرتا ہے وہ عظیم مرتبہ پاتا ہے، جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ عظیم شان پاتا ہے۔ اس لیے ہم دین سیکھے بھی اور اپنے بچوں کو سکھائے بھی، کیونکہ آقا فرماتے ہیں، کونین کے داتا فرماتے ہیں، غریبوں کے ماں باپ ملجا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے تو فرشتے اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پر کو اس کے پیر کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی یہ جانے والا شخص نہ حافظ بنا ہے، نہ عالم بنا ہے، کچھ بھی نہیں بنا، ارادہ کیا علم سیکھنے کا، گھر سے چلا، دیکھیے شان کتنی بڑھ گئی۔ علم سیکھنے کی نیت سے گھر سے چلا، فرشتے اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پر کو، جس سے وہ اڑا کرتے ہیں، اپنے پر کو اس کے پیر کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر چل کر وہ شخص آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ تو جب علم سیکھنے والے کا اتنا عظیم رتبہ ہے تو آپ اندازہ لگائے کہ جو علم سیکھ لیتا ہے پھر اس کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا۔ اس لیے ضرور علم سیکھا کریں۔ عالموں کے لیے، عالموں میں سب لوگ آ گئے، پیر صاحب بھی آ گئے، امام صاحب بھی آ گئے، حافظ صاحب بھی آ گئے، قاری صاحب بھی آ گئے، سب لوگ آ گئے۔ اتنا عظیم رتبہ ہے عالم دین کا کہ ان کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز دعائے خیر کیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جب یہ چلا کرتے ہیں تو سوراخوں کی چیونٹیاں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائے خیر کیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دنیا میں نظریں گھما کر دیکھ لیں، آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا زمیندار نہیں جس کا ایسا رتبہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ایسا سرمایہ دار نہیں جس کا ایسا رتبہ ہو،
دنیا کا کوئی بھی ایسا مالدار نہیں جس کا ایسا رتبہ ہو، ایسا رتبہ، ایسی شان صرف اور صرف عالم ذی شان کے لیے ہے کہ دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ سوراخوں کی چیونٹیاں بھی، سمندروں کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائے خیر کیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم علم دین ضرور سیکھا کریں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو سیکھے قرآن اور سکھائے قرآن، جو پڑھے قرآن، پڑھائے قرآن۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، دیکھنے کی اور محبتوں سے سننے کی، اپنی اولادوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔